بیعت کرنا یقیناً قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یعنی جو ایمان لا چکی ہیں وہ عورتیں آئیں، کہ وہ آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ پھر آخر تک یہ آیت ہے جس میں مختلف اعمال کا ذکر ہے کہ یہ گناہ نہیں کریں گی اور بھلائی والے کام کریں گی، تو آپ ان کو بیعت فرما لیجیے۔ تو یہ نیک کاموں کے اوپر بیعت جو ہے اس کا ثبوت قرآن کی اس آیت سے موجود ہے۔ ایمان والی وہ پہلے سے تھیں، ایمان پر بیعت وہ پہلے سے کر چکی تھی، لیکن پھر اس کے بعد نیک اعمال پر بیعت کی گئی، اور یہی بیعت جو ہے وہ ہمارے یہاں پر رائج ہے کہ نیک اعمال کے اوپر بیعت کروائی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی کئی احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں، یعنی اسلام پر بیعت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا بیعت کرو، پھر عرض کی کہ ہم لوگ تو بیعت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا بیعت کرو، تو پھر اس کے بعد ان سے نیک اعمال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کروائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ کسی سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کریں گے۔ بعض صحابہ اکرام علیہ رضوان جیسے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ اس بات پر بیعت لی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، بھلائی کریں گے۔ کیوں نیک اعمال پر بیعت لینا یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ، اولیاء، تابعین، تبع تابعین وغیرہ سب ایک اپنے سے جو اوپر کے مرشد ہوتے تھے ان سے نیک اعمال کے اوپر بیعت کرتے ہی رہتے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اور بیعت نہ کرنے کے نقصانات اس طور پر تو موجود ہیں کہ جو فائدے حاصل ہوتے ہیں بیعت کے وہ اسے نہیں ملیں گے۔ ہاں اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے اور کوئی اس کے اندر اس طرح کی خرابی نہیں پائی جاتی اور علماء کی وہ پیروی کرتا ہے، علماء سے اپنے دینی شرعی مسائل کے لیے رجوع کرتا رہتا ہے، اب وہ یہ مروجہ بیعت نہیں کرتا تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، یا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دائرۂ سنیت سے خارج ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو ایک فائدہ اسے ملنا تھا، اور وہ فائدہ خاص طور پر آخرت کے حوالے سے، نزا کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے علماء نے لکھا، وہ جو فوائد ملنے تھے وہ تو بہرحال اسے نہیں مل پائے، تو یہ ایک طرح سے نفع میں جس کو نقصان کہتے ہیں وہ تو اسے پہنچا ہے۔ تو اس لیے بیعت ہونے میں کوئی نقصان نہیں، کیونکہ جن چیزوں کی بیعت کروائی جاتی ہے وہ بطور تاکید ہوتی ہے، ورنہ جن باتوں پر بیعت کروائی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ آپ بیعت کریں یا نہ کریں وہ آپ کو ویسے ہی کرنا ہے۔ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں ان سے ویسے ہی بچنا ہے، لیکن بیعت کی برکت حاصل ہوتی ہے، اور بندہ ایک تو عہد کرتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک رہا بیعت کی شرائط کے حوالے سے، تو کس سے بیعت کرنی ہے، ویسے تو علماء نے اس کی 4 شرطیں لکھی ہیں کہ جو پیر ہے جس کی آپ نے بیعت کرنی ہے اس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ اس کی بیعت کر سکتے ہیں، اور وہ 4 شرطیں یہ ہیں کہ جس کی آپ بیعت کر رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، عقیدے میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہ ہو، اس لیے کہ اگر خود اس کا عقیدہ خراب ہوگا تو پھر وہ آپ کو کہاں راہ نجات پر چلائے گا، سیدھی راہ پر چلائے گا، خود اس کا عقیدہ خراب ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی ایسا شخص نہ ہو کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو۔ تو جو بیعت کا مقصد تھا وہ تھا اپنی جو ہے وہ راہ ہدایت پر چلنا، خود ہدایت حاصل کرنا، تو اب جو جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ خود برائیاں کر رہا ہے تو آپ کو سیدھی راہ کی طرف کیسے لے کر آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ علم والا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود نکال سکے، اور یہ بھی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہے کہ جب اس کے پاس علم ہوگا تو پھر وہ آپ کی رہنمائی کر سکے گا۔ چوتھی شرط یہ کہ اس کا سلسلہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہونا چاہیے، یعنی اس نے جس کی بیعت کی ہے انہوں نے کسی سے بیعت کی ہو، اور یوں سلسلہ چلتا 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارا جو قادری سلسلہ ہے، امیر علیہ سنت کے ذریعے سے اتاری سلسلہ جو پہنچتا ہے وہ اوپر تک پہنچتا ہے، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت سے شاہ آل رسول مہریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یوں اوپر تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ہمارا پہنچ جاتا ہے۔ تو جس کے اندر کی 4 شرطیں ہوں اس کی بیعت کرنا
یہ جائز ہے۔ اور ان تمام میں جو بنیادی مقصد ہے کہ مرشد اسے بنایا جاتا ہے کہ جس سے ہدایت حاصل کرنی ہو۔ مرشد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو رہنمائی کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا چناؤ ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے بندے کو کہ کس سے بیعت کر رہا ہے تاکہ اس کو ہدایت ملے، وہ راہ ہدایت پر چلے، اس کی آخرت سنور سکے۔ تو ویسے تو جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں گی آپ بیعت کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ وہ اس دور کے اندر رہنمائی کس طرح کر رہا ہے، لوگوں کو راہ ہدایت پر چلا رہا ہے، سنتوں کی طرف لے کر آ رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے، تو اس کی بیعت کرنا یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔